انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام خیالات، افکار اور ہموم ہم کی جمع ہے، ہم کس کو کہتے ہیں؟ فکر وغیرہ، ان 4 اصولوں کے اندر محدود اور محصور کر لے. کسی کے خیالات ان 4 قسموں میں محدود اور محصور ہو جائیں، محصور یعنی اس کے اندر آ جائیں، قید ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ تا امکان چاروں کو اپنے لیے جمع کر لے اور ہر ایک کو اپنے اختیارات کی حدود میں بند کر لے. کبھی بے شمار خیالات کا ہجوم ہو جائے، مثلا ہر 4 قسم کے خیالات اور ان کے متعلقات کی کثرت اور فراوانی ہو جائے، تو چاہیے کہ الاہم فالاہم کا اصول اختیار کرے، یعنی پرائرٹائز کرے، سب سے اہم کو سب سے ٹاپ پر لے جائے. یعنی ظاہر ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہماری دنیا کے بھی بہت سے کام ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہمیں کرنا ہے، ان مقاصد کو حاصل کرنا ہے، اور وہ بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی، کھانا پینا سونا شادی بیاہ اولاد، یہ دنیا کی بہت ساری ضروریات ہیں، اور وہ بھی بہت جائز اور بہت ضروری چیزیں ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ دین کے کچھ کام ہیں، دین کے مقاصد ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہیں. تو پھر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے پاس وقت کتنا ہے، عمر کتنی ہے، صلاحیت کتنی ہے، مال کتنا ہے. تو ان میں سے اس وقت سب سے اہم ترین چیز کون سی، یعنی موسٹ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ. آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو ٹائم مینجمنٹ کے اصول ہیں، ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ، ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ، امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ، یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ نئے دور کی، جدید دور کی پیداوار ہے، حالانکہ یہ سب ہمیں دین نے سکھایا ہے. دین نے ہمارے لیے ان سب چیزوں کو اپنی جگہ پر لا کر رکھا ہے کہ سب سے اہم کیا ہے. الاہم فالاہم کا اصول اختیار کرے، جو زیادہ اہم ہو اور ان کے فوت ہونے کا خطرہ ہو انہیں مقدم رکھا، یعنی پہلے کیا جائے، اور جو اہم نہ ہو، ان کے فوت ہونے کا خطرہ اور اندیشہ بھی نہ ہو، انہیں مؤخر کر دے، انہیں بعد میں کر لے. مثلا نماز کا وقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے آپ کو. اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پہلے کیا کام کروں. دل کیا کہتا ہے کہ چلو جا کے پہلے شاپنگ کر لیں گے، پھر نماز پڑھ لیں گے. لیکن پھر آپ کے اندر سے ضمیر کہتا ہے کہ نہیں، اگر آپ اس وقت بازار نکلے تو ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی رش میں پھنس جائے اور نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے یا قضا ہو جائے، تو بہتر ہے کہ میں تھوڑا سا وقت لے کر پہلے نماز پڑھوں، پھر بازار چلی جاؤں. یہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن ہر وقت ہم کرتے ہیں نا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم نماز بہت لیٹ پڑھتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کیوں مؤخر ہو جاتی؟ اس سے پہلے دوسری چیزیں کیوں آتی؟ کیونکہ ان میں دلچسپی ہوتی، یا ان کا وقتی فائدہ میں نظر آ رہا ہوتا ہے، یا محض سستی ہوتی، اور کیا وجہ ہو سکتی؟ یہ ہر انسان کو پتا ہے کہ جس چیز سے اس کی دلچسپی ہوتی ہے اس کو وہ خود بخود پہلے پرائرٹی پر لے آتا ہے. دوسری قسم کے خیالات جو اہم ہیں لیکن ان کے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں، اور جو اہم نہیں ہیں ان کے فوت ہونے کا خطرہ اور اندیشہ بھی نہیں ہے. ان 2 قسموں میں سے ہر ایک کی شان ایسی ہے کہ اسے مقدم رکھا جائے. اس صورت میں انسان نہایت متردد اور پریشان ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ پہلے کروں یا یہ پہلے کروں. بچے اہم ہیں، نماز اہم ہے، اس وقت گھر میں رہنا ضروری ہے کہ گھر سے باہر جا کے کلاس اٹینڈ کرنا چاہیے. یہاں آتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک عورت نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ وہ جائے یا نہ جائے. پھر آپ سوچتے ہیں جانا بھی ضروری ہے، پھر گھر میں کوئی کام نظر آتا ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے، پھر کیا کروں کیا نہ کروں، فیصلہ نہیں کر پاتے. دونوں چیزیں برابر برابر کی اہم لگ رہی ہوتی، وہ بھی ڈیوٹی لگ رہی ہوتی، یہ بھی ڈیوٹی لگ رہی ہوتی. وہ لگتا ہے وہ بھی فرض ہے، لگتا ہے یہ بھی فرض ہے. طلب العلم بھی فریضہ ہے اور گھر کو لک آفٹر کرنا بھی فریضہ ہے. اب کریں تو کریں کیا، کہ کسے اختیار کرے اور کسے مقدم سمجھے. اہم کو اگر مقدم رکھتا ہے تو کم درجے کی چیز فوت ہو جاتی ہے، کم درجے کی چیز کو مقدم رکھے تو جو اس سے اہم ہے اس سے توجہ ہٹ جاتی. یہ مشکل وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ایسی 2 چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن کا اجتماع بیک وقت ناممکن ہوتا ہے. بعض چیزوں کو تو آپ اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں نا، 2 چیزیں ایک وقت میں بھی کر لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایک وقت میں ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہو سکتی، اور ایک کی تحصیل سے دوسری کا فوت ہونا لازمی. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو پوری عقل اور فہم اور کامل بصیرت اور معرفت سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اب اور زیادہ آگے ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت ہوتی. جب تک ہم وہاں نہیں پہنچتے تو ہم کم علمی، کم حکمت، کم عقلی کی وجہ سے بعض اوقات جو نسبتاً کم اہم ہوتی ہے اس کو ہم زیادہ اہم کر لیتے ہیں، اور جو اہم ترین ہوتی ہے اس کو ہم نیچے لے جاتے ہیں.
پھر کر بیٹھتے ہیں، پھر پریشان ہوتے، پھر ایک گلٹ ستاتی ہے، اب کریں تو کریں کیا؟ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ بصیرت، معرفت، عقل اور فہم. یہی وہ مقام ہے جہاں سے رفعت و بلندی حاصل کرنے والا رفعت و بلندی حاصل کر لیتا ہے، نجات اور فلاح پانے والا نجات و فلاح پا لیتا ہے، اور خسارہ پانے والا خسارہ پا لیتا ہے. نیکیوں کے بھی موسم ہوتے ہیں، نیکیوں کے بھی مواقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اپرچونٹیز ہوتی ہیں نا مختلف کاموں کی، جب وہ نکل جاتی ہیں. مثلا اگر آپ 9 ذی الحج کو زوال آفتاب کے بعد عرفات نہیں پہنچے اور اس کے علاوہ سارا سال آپ وہیں ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے، تو کیا ہوا؟ وہ مقام نہیں پایا آپ نے، وہ درجہ نہیں پایا. اسی طرح جو نماز آپ نے وقت کے اندر پڑھی، اگر وقت کے بعد یا ایون پہلے بھی آسانی کے لیے اس کو 2-3 دفعہ کر لے وہ کام، اس کو وہ فائدہ نہیں. تو یہ جو نیکی کے مواقع آتے ہیں، مثلا ایک وقت میں کسی نے آپ کو پکارا، پانی چاہیے، آپ کہتے اچھا میں بعد میں دے دوں گا، ابھی کو اور دے دے. یہ ایک موقع آیا تھا آپ کے سامنے، آپ کو کوئی ڈیسیژن لینا تھا. اگر آپ ڈیسیژن لے کر، اگر آپ کو اتنی سمجھ ہو، فہم ہو کہ اچھا یہ تو اس وقت بہت بڑی نیکی، اور آپ کا دل گواہی دیتا اور آپ فوراً اٹھ کے بھاگ پڑتے ہیں اور پانی پلا کے آ جاتے ہیں، تو اب آپ کا وہ درجہ جو اس میں پہلے آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اس سے ایک دم رفعت و بلندی والا ہو گیا. لیکن اگر آپ نے اس موقع کو کھو دیا، اس کال پر لبیک نہیں کہی، تو بعد میں آپ 10 لوگوں کو پانی پلائیں، وہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے. تو اس کے لیے انسان کو تقوی والا دل چاہیے، ہر وقت الرٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت کس چیز کا موقع، کون سی اپرچونٹی، کس چیز کا فائدہ زیادہ ہے. اور جتنی جتنی آپ کو معرفت ہوتی جائے گی، جتنا جتنا آپ اپنے دل کے اندر کی آواز کو سننے کے قابل ہو جائیں گے، اور اس کے لیے جتنا آپ بہادر ہو جائیں گے، اتنا ہی آپ آگے بڑھ جائیں گے. آپ نے 7 ہیبٹس کے نام سے کتاب تو پڑھی ہوگی، ہائیلی افیکٹو پیپل کی، جو ہے 7 عادتیں. اب اس کی 8ویں عادت بھی آ گئی ہے کہ جو بہت کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اور عادت، اس نے اسٹیون کوے کی جو کتاب ہے اس نے وہ ایک اور ایکسپلور کی ہے، صرف انسانوں کے جو کام ہے اور ان کے جو نتائج ہیں اور ان کے اوپر غور و فکر کے بعد. اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنے اندر کی آواز کو دبائیں نہیں. اگر آپ کے اندر اللہ نے کوئی چیز ڈالی ہے تو اسے اسپیک آؤٹ. جب آپ اسے بولیں گے، جب آپ اس کو باہر لائیں گے، جب آپ اس کو سنائیں گے، تو آپ وہ کام کر پائیں گے. اور دوسرے بھی کیا کریں گے؟ دوسرے بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن اگر آپ نے اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو اندر ہی دبا دیا جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی کو کیا خبر کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کسی کو کیا پتا کہ کیا کرنا چاہیے. ہم نے خود ہی سے زوم کر لیا کہ کوئی فائدہ نہیں کسی کو کہنے کا، کوئی نہیں سنے گا، کچھ ہونے کا نہیں، میری قسمت میں بس یہی لکھا ہے، مجھے بس یہی کر لینا چاہیے. نہیں، اللہ نے آپ کو چنا تھا کسی خاص چیز کے لیے، اور اس کے خیالات ڈالے تھے آپ کے اندر. آپ نے کیا کیا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو یہ جو حق اور سچ بات اللہ نے آپ کو دکھائی، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا اما بنعمت ربک فحدث، اس نعمت کا اظہار کرو. اپنی سوچ، اپنے اندر آنے والی قیمتی خیالات، اور وہ قیمتی خیالات کون سے ہوتے ہیں کہ جس میں کسی کی خیر اور بھلائی کے منصوبے ہوں. الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس کے کام ہوں، جن کو خود قرآن نے بتایا ہے. تو ان چیزوں کو دبانا نہیں چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے. اچھا، ذکر کرنے سے ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ ایک صحیح درست بات جو ہمیں پتہ ہوتی کہ ٹھیک ہے اور کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرتے ہم وہ وہاں؟ کیونکہ رضوان العباد نہیں ہوتی، بندوں کی رضامندی حاصل نہیں ہوتی. حالانکہ اس وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات کریں گے تو اس سے اللہ راضی ہوگا، مگر وہ چیز نیچے چلی جاتی ہے اور رضوان العباد اوپر آ جاتی ہے. دنیا کا وقتی فائدہ آگے آ جاتا ہے، آخرت کا بڑا فائدہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو ہم اس الاہم فالاہم کے اصول پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. یعنی ہم کبھی سوچیں تو
کتنے ہی نیکی کے مواقع شاید ہم نے گنوا دیے صرف لوگوں سے ڈر ڈر کے، لوگوں کے خوف میں، ہے لوگ کیا کہیں گے. ہو سکتا ہے لوگوں کے نوٹس میں بھی نہ ہو بات اور آپ نے خود ہی دلا دی، ان کو شاید پرواہ بھی نہ ہو سکتا ہے کتنی دفعہ ہم نے اللہ کی نافرمانی والا لباس پہنا ہو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خوش کر سکیں. کتنی دفعہ ہم نے زبان سے اللہ کی ناراضگی کے جملے نکالے ہوں صرف اس لیے کہ لوگوں کو ہنسا سکیں، لوگوں کو خوش کر سکیں. اور کتنے ہی نیکی کے مواقع ہم نے صرف اس لیے گنوا دیے ہوں کہ وہ لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. پھر قیامت کے دن انسان ایسے سارے مواقع پر ریگریٹ کرے گا، اور ہر ایک کمزور ہے سوائے اس کے جسے اللہ قوت بخشے، ہر ایک جاہل ہے سوائے اس کے جسے اللہ علم دے، ہر ایک بے نور ہے سوائے اس کے جسے اللہ نور عطا کرے، بصیرت عطا کرے، حقیقت کی معرفت عطا کرے. اور جب وہ نصیب ہو جائے تو پھر اس کو انسان مضبوطی سے پکڑ کر رکھے، کیونکہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہم یہاں دنیا میں، یہ مواقع روز روز نہیں آئیں گے، یہ وقت روز روز نہیں ملیں گے کہ ہم بزدلی سے کام لیتے ہوئے نیکی کے اپرچونٹیز کو کھو دیں. اکثر ارباب عقل اور بصیرت ایسے ملیں گے جو غیر اہم امر کو جس کے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں، اہم امر سے جس کے فوت ہونے کا اندیشہ مؤخر کر دیتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں، پوسٹ پون کر دیتے ہیں. یہ ایک مانا ہوا کلیہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. البتہ اس کلیہ پر کوئی زیادہ عمل کرتا ہے، کوئی کم. اس کلیہ کی اصل وہ قاعدہ کلیہ ہے جس پر شرع و قدر کا دار و مدار ہے، اور جس کی طرف تخلیق و امر کی رجعت ہوتی ہے کہ بڑی اور اعلیٰ مصلحت کو چھوٹی کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دی جائے. یعنی شریعت کیا کہتی ہے اور دنیا میں ایک فطرت کا اصول کیا ہے کہ بڑی اور اعلیٰ مصلحت کو چھوٹی کے مقابلے میں ترجیح دی جائے، بڑی خرابی کی مدافعت کے لیے چھوٹی خرابی اختیار کر لی جائے، بڑی مصلحت کی تحصیل کے لیے چھوٹی مصلحت کو ترک کر دیا جائے، بڑے مفسدے کی مدافعت کے لیے چھوٹا مفسدہ اختیار کر لیا جائے. اس کی کیا مثال ہو سکتی؟ یعنی بڑے نقصان کو روکنے کے لیے چھوٹا نقصان کر لیا جائے. مثلا میز پہ پانی گرا، اگر آپ اس کو نہیں کنٹرول کرتے تو کیا ہوگا؟ وہ گر کے ہو سکتا ہے کارپیٹ خراب کر دے، اور جب کارپیٹ خراب کرے گا تو اس کو صاف کرنا اور مشکل ہوگا. اب آپ کے سامنے ٹیشو کا ڈبہ رکھا ہے یا کوئی کپڑا رکھا ہے اور آپ سوچتے نہیں ٹیشو تو اتنے روپے کا آیا تھا اس لیے وہ تو میں نہیں استعمال کر رہی، اس کو صاف کرنے، اور کپڑا گندا ہو جائے گا تو دھوئے گا کون؟ تو اب کیا کریں؟ آپ اس کو کہ گرنے دو، کوئی نہیں، کارپیٹ میں جذب ہو جائے گا، خیر ہے، تو سوکھ جائے گا. لیکن وہ جو داغ رہ جائے گا اس کو کون دے گا؟ سارا کارپیٹ اٹھا کے لے جا کے دھونا یا اس کو لا کے کسی چیز کو بڑی مشین کو اسے دھونا آسان؟ وہ کپڑا دھونا آسان تھا نا، ایک چھوٹا سا ٹاول یا چند ٹیشو، اگر اس سے آپ اس کو کنٹرول کر لیتے، چھوٹی خرابی کو روک لیتے تو وہ بڑی مصیبت میں نہ پڑتے. بہت سارے لوگ اسی طرح کام کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے فائدے، اچھا یہ کر لو، سارے دن میں چھوٹے ایسے کام کرتے رہتے جس کے بعد اتنے تھک جاتے ہیں کہ کوئی اعلیٰ درجے کا کام ہو ہی نہیں پاتا. جو آپ کی زندگی کے اہم ترین مقاصد ہیں ان کو صبح سویرے سب سے پہلے کیجئے، پہلے وہ کر لیجئے، اس کے بعد جو آپ کا کم درجے کا وقت ہو وہ آپ دوسری چیزوں کو دیجئے، تب آپ زندگی میں کچھ کر سکیں گے. لیکن اگر آپ یہ صرف سوچتے ہیں اچھا میں پہلے یہ کر لوں، پھر وہ کر کے وہاں سے کچھ اور نظر آ گیا، پھر وہاں سے کچھ اور نظر آ گیا، پھر وہاں سے کچھ اور آ گیا، سارا دن گنوا دیا، پھر اس کے بعد لگے بیٹھے کچھ کرنے، اب کیا کرنا ہے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور ایک کے بعد ایک دن زندگی کا گزرتا چلا جائے. تو ہر شخص کو اپنے اوقات، اپنی صلاحیتوں، اپنے اندر کی آوازوں، اپنے کو ملنے والی نعمتوں اور اپنے اس عقل سمجھ پر جو اللہ نے دی ہے کچھ اچھے کاموں کے لیے، اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں، چھوٹے چھوٹے ایشوز میں الجھ کر لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، لوگوں کی باتیں، اس نے مجھے یوں کیوں کہہ دیا، فلانا ایسے مجھے کیوں دیکھتا ہے، اور فلاں تو مجھے سلام ہی نہیں کرتا، اور اس نے تو میری قدر ہی نہیں کی. انسان اگر اس سے نیکیوں کے مواقع کو گنواتا چلا جائے تو کس قدر نقصان ہے، کہاں جا پہنچے گا. دیکھیں دنیا میں جن لوگوں نے کچھ بہت بڑا کام کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ان کے پاس زندگی میں ایک دن میں 24 گھنٹے سے زیادہ کچھ ٹائم ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے جو سب کو ملتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ بہت ہی افلاطون ہوتے ہیں. افلاطون ایگزامپل ہے بہت بڑے دماغ کی، نہیں، کچھ نہیں،
نارمل انسان ہوتے ہیں ہماری طرح کے. فرق کس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ اہم کو اہم سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں باقی چیزیں جو غیر اہم ہوتی ہیں ان کو ان کی جگہ پر رکھتے ہیں. ہم میں سے خود ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میری آخرت کے اعتبار سے، انسانوں کو فائدہ دینے کے اعتبار سے وہ کون سی چیز ہے جو مجھے پہلے کر لینی چاہیے، اور اس پر اس کو خود ویلیو کر کے، خود امپورٹنس دے کے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اگر آپ خود اپنے مقاصد کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، کسی کو آپ کی کیا پرواہ کہ وہ آپ کے لیے رستے ہموار کرے. خود کو آپ خود ویلیو نہیں کرتے، اپنے وقت کی خود قدر و قیمت نہیں پہچانتے، کوئی کیوں کرے گا آپ کے لیے کچھ. پھر یہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ کلیہ ہے کہ کوئی صاحب عقل و بصیرت اس سے متجاوز نہیں ہو سکتا. دنیا کی تمام شریعتوں کی بنیاد اسی قاعدے کلیہ پر ہے. دنیا اور آخرت کی کوئی مصلحت اس کلیہ کا مراد اس قاعدے، اس اصول، اس ضابطے، اس طریقے کے بغیر انجام نہیں پا سکتی. ظاہر ہے کہ سب سے اعلیٰ، اجل اور نافع ترین غور و فکر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے لیے صرف ہو. اس جملے کو آپ نوٹ کر لیجئے. جب بھی کچھ سوچ رہے ہوں، بعض کہتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں گھنٹوں سوچے چلے جاتے کرتے کراتے کچھ. اتنی اعلیٰ صلاحیت اللہ نے سوچنے کی دی ہیں، اور ان کو کن چیزوں پہ کھپا رہے ہیں؟ انسانوں کے پیچھے جلنے کوڑنے مرنے کے لیے. وائے. اور آپ دیکھیے کہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ وہ ہمیں کسی نہ کسی چیز کو ہماری کمزوری بنا دیتا ہے، ویکنس بنا دیتا ہے. اس کے پیچھے پھر ہم روتے ہیں، اس کے پیچھے غمگین رہتے ہیں، اس کے پیچھے ہم دل دماغ اپنا مشغول رکھتے ہیں، اور سارے ہم کام چھوڑ کر بس اسی کو فوکس کر لیتے ہیں. اور پھر اس انتظار میں رہتے کہ بس یہ میرا مسئلہ کسی طرح حل ہو جائے نا، تو پھر پتہ میں کون سے آسمان سے تارے توڑ لاؤں گی. اچھا، اس سے نکلتے کسی اور جگہ جا اٹکتے ہیں، اس کے بعد کسی اور چیز میں پھنس جاتے ہیں، اور جو کرنے کا کام ہے وہیں کا وہیں پڑا رہتا ہے. اور شیطان خوب اپنے ہاتھوں کھیلتا ہے ہم سے، پھر کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس دن اس شخص نے اپنی قدر و قیمت پہچان لی اور اپنی صلاحیت پہچان لی اور اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی جو اس کی آخرت کے لیے فائدہ دینے والی، تو پھر یہ میرے کام کا نہیں رہے گا. اور وہ سب سے اہم ترین چیز جو کسی بندے کو عنایت ہو جائے یہ کہ سوچے تو اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اس کی قدرتوں کے بارے میں، اس کی نعمتوں کے بارے میں. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے امید، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے خوشی اور ایک ہوتا ہے فکر غم. دونوں ہی آئیں گی دل میں، ایک نہیں صرف رہے گی. ان کو فوراً چینلائز کیا کریں. جب دل میں خوشی آ رہی ہو، ایک امید آ رہی ہو، محبت آ رہی، فوراً اللہ کی طرف موڑ دیں. اور جب غم اور فکر لگنے لگی ہو، خوف آنے لگے، تو آخرت کی طرف موڑ دیں. کسی بھی چیز کا غم ستائے، فوراً آخرت کا غم لے آئیں سامنے. قبر کو یاد کریں، بیماروں کو یاد کریں، جیل میں پڑے ہوئے لوگوں کو یاد کریں. دو طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا. جیسے مثلاً آپ اگر اپنی کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوں، مثال کے طور پر کوئی درخت دیکھتے ہوں، کوئی پہاڑ دیکھتے ہوں، تو کبھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سامنے سین پہاڑوں کا بڑا ہی خوبصورت نظر آتا ہے، تو ایک دم دل کی بہت اچھی کیفیت ہوتی. اس کو کیا سوچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اللہ کے بارے میں سوچیں اور اللہ کی محبت دل میں لے آئیں. اچھا، کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ دل کے اوپر ایک غبار سا چھا جاتا ہے، اور ایک خوف اور ایک غم اور ایک اداسی کی کیفیت، اس کو کدھر ڈائیورٹ کر دیں آخرت کے بارے میں. یہ اعلیٰ ترین فکر ہے، اعلیٰ ترین. دل ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. ان دونوں کے لیے ایک ٹارگٹ مقرر کر لیں اور اس منزل کے بارے میں سوچیں. جو فکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اس کی چند اقسام یہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آیتوں پر غور و تدبر کیا جائے. آیتوں کی مراد پوری عقل اور بصیرت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ آیت کیا کہتی، اس میں کیا سبق ہے. فہم و ادراک سے کام لیا جائے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے اتارا ہے کہ اس پر غور و تدبر کیا جائے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اسے سمجھا جائے. یہ محض تلاوت کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ تلاوت اس لیے لازم کی گئی ہے کہ یہ فہم و ادراک کا ذریعہ ہے. ہماری اکثریت تلاوت اب کرنے لگ گئی ہے کہ ثواب ہوگا، اتنی نیکیاں اکٹھی ہو جائیں گی.
اور صبح کے وقت تلاوت کی حاضری تو ضروری لگانی ہے نا. تو یہ اگر پابندی ہم پر ڈالی بھی گئی اور نمازوں میں تلاوت خاص طور پر، تو کس لیے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا کریں؟ کیوں؟ سلف صالحین کا قول ہے انزل القرآن لیعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لہذا تم عمل کے لیے تلاوت کرو. صرف یہ 2 لفظ لکھ کے لگا لیں کہیں، عمل کے لیے تلاوت. جہاں آپ نے قرآن مجید رکھا ہوا نا، یا قرآن مجید کے پہلے صفحے پر لکھ لیں عمل کے لیے تلاوت. جب صبح اٹھیں اس کو اٹھانے لگے تو انشاءاللہ روز روز جو ریمائنڈر آپ کو ملے گا عمل کے لیے تلاوت. تو اگر آپ نے ایک رکوع پڑھا، ایک رب پڑھا، ایک نصف پارہ پڑھا، کچھ بھی پڑھا، اور اگر اس میں سے صرف ایک آیت کا انتخاب کر لیا کہ آج کے دن اس پر عمل کروں گی، تو گویا آپ نے تلاوت کا حق ادا کر دیا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اور اگر وہ عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں. دوم، روز مرہ مشاہدے سے گزرنے والی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و تدبر کیا جائے. یعنی کسی خاص چیز کے پاس سے گزریں، کسی درخت کے پاس سے گزریں، کسی سڑک سے گزریں، کوئی بھی منظر دیکھیں، ضرور غور و فکر کی نگاہ سے کچھ نہ کچھ سوچیں کہ اس میں کیا سبق ہے. کوئی خاص واقعہ پیش آ جائے تو ضرور سوچیں کہ یہ کیوں پیش آیا، اور اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا جو میں نے نہیں کیا. کیا میرا طرز عمل اس موقع پر درست رہا؟ کیونکہ اللہ نے اتنی رحمت کی ہم سب پر کہ ضمیر نام کی چیز ہمارے اندر لگا دی ہے، وہ اندر سے کچوکے لگانے لگ جاتی، تم نے ٹھیک نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر آئندہ کے لیے انسان اس سے سبق سیکھے یا اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی نشانیوں اور علامتوں پر غور و تدبر کا حکم دیا ہے، سوچنے سمجھنے کا امر فرمایا ہے، اور اس سے غفلت کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے. سوم، خدا کی بخششوں اور اس کے احسانات پر غور و فکر کیا جائے کہ اس نے اپنے بندوں پر کیسے کیسے احسانات اور انعامات کیے ہیں. اس کی مغفرت اور رحمت اور حلم اور بردباری کس قدر وسیع اور ہماگیر ہے. غور و تدبر اور فکر و تعمل بھی غور کے لیے آتا ہے کہ یہ 3 قسمیں ایسی ہیں جو قلب انسان کو معرفت الہی، محبت خداوندی، خوف و رجا اور امید و بیم سے مالا مال کر دیتی ہیں. دائمی غور و تدبر کے ساتھ اگر ذکر خداوندی کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے تو قلب انسان معرفت الہی اور محبت خداوندی کے رنگ میں پوری طرح رنگ جاتا ہے. یعنی اگر انسان یہ 3 کام شروع کر دے تو یقینی طور پر اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی. چہارم، عیوب نفس، اپنے ہی نفس کے عیب، آفات نفس اور عیوب عمل پر غور و تدبر کیا جائے. یہ غور و تدبر نہایت نفع بخش ہے، دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی بھلائیاں اس سے وابستہ ہیں. یہ غور و تدبر ہمہ قسم کی خیر و فلاح کا دروازہ ہے. یہ نفس امارہ کی قوتوں کو پاش کر دیتا ہے. اس سے نفس امارہ اس قدر بے بس ہو جاتا ہے کہ برائیوں کے حکم سے اسے رک جانا پڑتا ہے. نفس امارہ جو ٹوٹ گیا تو پھر نفس مطمئنہ اطمینان اور خوش عیشی سے اپنا وقت گزارتا ہے اور ہر طرح کی خوش عیشی کے ثمرات سے مستفید ہوتا ہے. حکم و فرما روائی بھی اسی کی جاری رہتی ہے. جب نفس مطمئنہ خوش عیشی سے وقت گزارتا ہے تو قلب بھی زندہ رہتا ہے، خوشگوار زندگی گزارتا ہے اور اپنی مملکت میں پوری قوت سے حکومت کرتا ہے. ساری مملکت میں صرف یعنی پورے جسم پر، پورے انسان پر اسی کا حکم چلتا ہے. نیز قلب کے تمام امراء، حکام اور قلب کا سارا لشکر اس کا مطیع ہوتا ہے. مملکت کی ساری مصلحتیں اور حکمتیں قلب کے منشا کے مطابق عمل میں لاتے ہیں اور ساری قوتیں اور صلاحیتیں قلب کی مرضیات پر نثار کر دیتے ہیں. یعنی ہر چیز پھر اس کے تابع ہو جاتی ہے. پنجم، وقت کے واجبات اور ضروریات اور وظیفہ اعمال پر غور و تدبر کیا جائے. وقت کے واجبات، اس وقت میں کیا ضروری ہے کرنا، دوائے شافی پڑھنا یا اور باتیں کرنا. اور وظیفہ اعمال پر غور و تدبر کیا جائے، یعنی کام جو بھی ہم کرتے ہیں. اور عزم و ہمت کی تمام تر توجہات اپنی چیزوں کی طرف موڑ دی جائیں. چنانچہ عارف انسان یعنی جو معرفت والا ہوتا ہے وقت کا بیٹا ہوتا ہے. انسان اگر وقت کی قدر نہ کرے اور اسے ضائع کر دے تو وہ گزرے ہوئے وقت کا تدارک کبھی نہیں کر سکتا. امام شافعی کا مقولہ ہے، صحبت الصوفیہ
فلم استفد منهم سوى حرفين احدهما قولهم الوقت سيف فإن لم تقطعه قطعك وذكر الكلمة الأخرى ونفسك إن شغلتها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. صوفیہ کی صحبت سے میں نے دو باتیں حاصل کی. ایک یہ کہ وقت تلوار ہے، اگر تم اس سے نہیں کاٹتے تو سامنے والا تمہیں اس سے کاٹے گا. اگر تم اس سے نہیں کاٹتے، نہیں کام نہیں لیتے، تو وہ تمہیں اس سے کاٹ دے گا. دوسری یہ کہ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہیں کرتے تو وہ تمہیں باطل میں الجھا دے گا. یہ بڑی اہم بات ہے. اگر تم اپنے آپ کو حق میں مشغول نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ وہ باطل میں مشغول ہو جائے گا. اور ہماری اکثریت کا مسئلہ ہی یہی ہے. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، روز روز قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ڈوز ملتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. جو ہی وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے دنیا میں واپس لوٹتے ہیں. آہستہ 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 اگر اس کو پکڑ کے نہیں رکھتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دن آتا ہے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی قرآن پڑھا ہی نہ تھا. جب تک ہم نے نفس کو حق پہ لگایا وہ کسی حد تک حق کی پیروی کرتا رہا، لیکن جب اس کو چھوڑا تو باطل نے آ کے اس کو پکڑ لیا. یہ ایسے ہی ہے نا، جیسے اگر آپ اپنی کسی قیمتی چیز کی حفاظت نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کرتے، کوئی آ کے اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے. کوئی بھی چیز سوچے. تو اسی طرح اللہ نے جو کچھ وقت آپ کو دیا، جو صلاحیتیں آپ کو دی، اگر آپ نے ان کو اپنی آخرت کے لیے استعمال نہیں کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیں گے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. لوگوں کے بھی حقوق اور فرائض صرف اللہ کی خاطر پورے کریں، لیکن لوگوں کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ ہمیں استعمال کریں، اور ہم اپنے فرائض کو بھی بس ادھر ادھر کر کے گنوا دیں. اب لوگوں کی چاہت میں نماز لیٹ کر دینا اور اللہ کو کچھ بھی یاد نہ کرنا اس میں، اور یہ سمجھنا کہ ہم بہت بڑے فریضے ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. بندوں کا حق اپنی جگہ، اللہ کا حق اپنی جگہ. کسی بندے کو اجازت نہ دے، اختیار نہ دے، موقع نہ دے کہ وہ اللہ کے حق کو آپ سے اچک لے اور آپ کو وہ نہ کرنے دے. حقیقت امر یہ ہے کہ اسی وقت کا نام انسان کی عمر ہے. کون سی؟ جو اس نے کسی کام میں لگا دی، اور جو کام میں نہیں لگی وہ آپ کی عمر نہیں. نعیم مقیم، جنت کی دائمی زندگی کا اصل مادہ اور مواد بھی وقت ہے. وقت نہایت تیز رفتار ہے، بادلوں سے بھی جلد آتا ہے اور گزر جاتا ہے. بس انسان کا وہ وقت جو صرف اللہ کے لیے ہو، وہی اس کی زندگی اور اس کی عمر کا حقیقی مواد ہے. اس کے سوا دوسرا وقت زندگی میں محسوب ہی نہیں ہو سکتا. یعنی اسے آپ زندگی نہیں کہہ سکتے، وہ تو موت کا حصہ ہے جو آپ سو کے گزار رہے ہیں یا بیکار گزار رہے ہیں. انسان خواہ کتنی ہی طویل زندگی پالے، اس کی یہ زندگی چوپایاں اور جانوروں کی زندگی ہوگی. جس انسان کا وقت غفلت، شہوت رانی، باطل تمناؤں اور فاسد آرزو میں بسر ہو رہا ہو، اس کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہے. اس کا سونا جاگنے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ جاگے گا تو کیا کرے گا؟ محض خواہشات کی پیروی کرے گا. اس کا دنیا میں جینا ہی بیکار ہے. اس کے حق میں زندگی سے موت بہتر ہے. نماز کے متعلق یہ کہا گیا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اس کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا وہ سمجھتا ہے، جتنا اس کا ادھر دھیان ہوتا ہے. حقیقتاً ایک انسان کی عمر وہی ہے جو اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے بسر ہوتی. یعنی جو اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے بسر ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ بندہ چاہے نماز پڑھ رہا ہو، عبادت کر رہا ہے، یا اگر دنیا کا بھی کام کر رہا ہے اور وہ اللہ کے لیے کر رہا ہو، کسی انسان پر احسان جتانے کے لیے نہ کرے. ان خیالات اور افکار کے سوا جس قدر بھی افکار ہیں وہ شیطانی وساوس، باطل تمنائیں اور محض فریب ہے، دھوکہ ہے. ان خیالات اور افکار کا وہی حال ہے جو نشے میں بد مست وسوسوں کے مارے ہوئے آدمی کے خطرات قلب اور افکار دماغی کا حال ہوتا ہے. اصل حقیقت کا پتہ انہیں اس دن لگے گا جب ان پر حقیقت منکشف ہوگی
اور وہ زبان حال سے کہتے ہوں گے ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد لقیت فقد ضیعت ایامی، اگر محبت میں میرا مقام تمہارے نزدیک اسی قدر ہے جو میں پا رہا ہوں تو میں نے اپنے دن ضائع کیے.